السلام علیکم، لکھاری اردو ناولز چینل میں خوش آمدید۔ قلب راز ہو تم، اقرا گلناز، قسط نمبر 12۔ خانم بہت پریشان تھی۔ یوں اسے چپ دیکھ کر انہوں نے اپنی پریشانی فون پر خوب سے شیئر کی تھی۔ حازم نہ کسی سے بات کرتا نہ ٹھیک سے کھا پی رہا ہے، اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ہوپ نے انہیں یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں حازم سے خود بات کرتی ہوں۔ انہیں کے کہنے پر وہ وہاں آئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی تھی، شام کی ہلکی ہوا پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ حازم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کونیا میز پر ٹکی ہوئی نظریں کہیں دور گم تھیں۔ تم پھر سے وہی کر رہے ہو؟ ہوپ کی نرم آواز نے خاموشی توڑی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، بازو سینے پر بندھے ہوئے، مگر چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، وہ نہیں جو وہ سب کے ساتھ رکھتی تھی۔ کیا؟ حازم نے بغیر دیکھے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے خانم کے ہمراہ وہی آئی تھی اور ان کے جانے کے بعد براہ راست اس سے مخاطب تھی۔ خود کو بند کر لینا، خود سے اور اپنی سوچوں سے اکیلے لڑنا۔ تم مجھے جج کرنا چھوڑ سکتی ہو، میں تمہارا کلائنٹ نہیں ہوں جس پر تم اپنا وقت لگا رہی ہو۔ وہ ہلکا مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی۔ معلوم ہے تم میرے کلائنٹ نہیں ہو، یہ بھی حقیقت ہے کہ تم خود کو بیمار ضرور بنا رہے ہو۔ ہوپ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اب کی بار حازم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور تم نے جیسے ہر ایک کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ پر ترس کھاؤ گی، ہمدردی کا دکھاوا کرو گی تو میں تمہارے احسان مانتے ہوئے تمہارا مقروض ہو جاؤں گا۔ میں بچپن سے اکیلے رہنے کا عادی ہوں، لوگوں کا میرے آس پاس نہ ہونا میرے لیے سب سے بڑی غنیمت ہے۔ تم یہاں پر آ کر کس سے ملتی ہو یا اسٹیفن کے ساتھ گھومے پھرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاد رکھو میں تمہارا کلائنٹ نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے معاملات میں نہ پڑو۔ ہوپ چند لمحے خاموش رہی، وہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے، لیکن نہیں، تمہیں ہر انسان کو پرکھنا ہے۔ اس کی آواز اب سخت تھی۔ تم کبھی جان نہیں پاؤ گی کہ ہر احساس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک کرنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خود کو سمجھنے سے بھاگ رہے ہو۔ ہوپ نے دھیرے سے کہا۔ میں نہیں بھاگ رہا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ میں حقیقت میں کھڑا ہوں، تمہاری طرح کسی خوش فہمی میں نہیں۔ کون سی حقیقت؟ ہوپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حازم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور تلخ لہجے میں بولا، یہ کہ ہر کوئی زندگی کو تمہاری طرح آسانی سے نہیں جیتا۔ ہر کسی کے پاس وہ چہرہ، وہ روشنی نہیں ہوتی جس سے دروازے خود بخود کھل جائیں۔ ہوپ کے آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی سمجھ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو تم نے مان لیا کہ تمہارے دروازے بند ہیں؟ تمہارے لیے وہاں روشنی نہیں، بغیر دستک ہی سوچ لیا، کیونکہ میں جانتا ہوں اندر سے کوئی کھولنے والا نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ حازم، زندگی صرف اس بات کا نام نہیں کہ لوگ تمہیں کیسے دیکھتے ہیں، اہم یہ ہے کہ تم خود کو جینے کی کتنی اجازت دیتے ہو۔ ہوپ نے آہستہ سے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اور اگر دل ہی نہ چاہے جینے کو؟ اس نے پہلی بار سچ میں تھکا ہوا سوال کیا۔ ہوپ کے لہجے میں پیشہ ورانہ ٹھہراؤ نہیں، بلکہ ایک احساس تھا۔ کسی ایک وجہ سے شروع کرو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بہت آہستہ سے بولی، جیسے خود کو ایک موقع دینا یا کسی کو اپنے قریب آنے دینا۔ حازم کی نظریں اس پر جم گئی۔ ہوپ اسمتھ، ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا، کچھ لوگ قریب آ کر بھی فاصلے بڑھا دیتے ہیں، اس نے دھیرے مگر واضح لہجے میں جتایا، اور کچھ لوگ فاصلے بنا کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بس اکیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ آہستہ سے بولا۔ تم سمجھاؤ مجھے، ہوپ نے اسی نرمی سے استفسار کیا۔ حازم نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ کو بولنے کے لیے لب کھولے اور پھر سر کو جھکا لیا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گی جب تک تم خود کو اذیت دینا بند نہیں کرتے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس بار یہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں انکہی باتوں کا بوجھ تھا۔ بس کرو ہوپ، پلیز۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر سخت تھی۔ تم ہر ایک کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس کی نظریں حازم پر جمی تھیں۔ میں تمہیں ٹھیک کرنے نہیں آئی حازم، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تو پھر کیا کرنے آئی ہو؟ ہر وقت مجھے زندگی کا سبق دینے، یا یہ ثابت کرنے کہ میں جینے کے قابل ہوں بھی یا کہ نہیں؟ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تو پھر بتاؤ، تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس نے سختی سے بات کاٹی۔ تمہیں ایک اتنی ہی فکر ہے نا، تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھے سے بدصورت انسان سے شادی کرو گی؟ ایک لمحے کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ ہوپ کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ حیران نہیں تھی، مگر اس کی نگاہ میں غیر یقینی سی لرزش آ گئی۔ حازم بھی جیسے خود اپنی بات سے چونک گیا۔
پھر بھی اس نے اپنا چہرہ سخت کر لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوپ نے آہستہ سے پلکیں جھپکائی۔ اس کی آواز میں الجھن نمایاں تھی، وہ اس سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ حازم نے نظریں چرا لی، اس کا دیکھ کر الگ ٹھاپ پر دھڑکنے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس کو آزمانے کے لیے بولا تھا، وہی جو تم ہر روز کرتی ہو نا، کسی کو سنبھال لینا، کسی کو بھی بدل دینے دینا، تو پھر مجھ پر بھی تو وہی تجربہ کر لو۔ یہ تم نہیں بول رہے۔ ہوپ نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ تمہارا درد بول رہا ہے۔ یہ سن کر حازم کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ درد؟ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں ہوپ، یہ حقیقت ہے۔ تم جیسے لوگ دوسروں کی زندگیوں میں صرف امید بن کر آتے ہیں، ان کو جینا تو سکھاتے ہیں لیکن ساتھ جیتے نہیں۔ تمہارے نزدیک دوسروں کی زندگیاں ایک کیس ہوتا ہے یا پھر کھیل، اور تم سمجھتے ہو میں یہ سب کھیل کے طور پر کرتی ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہوپ کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی آیا۔ حازم خاموش رہا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس بار اس کے انداز میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی، ایک حد تھی جو واضح تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں حازم، تمہاری زندگی کا حصہ نہیں۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ قبول کروں گی جس کی بنیاد غصے اور عارضی جذبات میں کیے گئے فیصلے ہوں۔ حازم کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھک گئی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، مگر اب یہ خاموشی پہلے جیسے بھاری نہیں تھی، اس میں فاصلے واضح تھے اور کچھ حدیں بھی۔ جب تم خود سے صلح کر لو گے نا، تب بات کرنا۔ ہوپ نے آخری بار اسے دیکھا، پھر آہستہ سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور حازم وہی کھڑا رہ گیا، اپنے ہی لفظوں اور دل کے بوجھ کے تلے۔ وہ جب واپس آیا تو سیدھا ہنی کے کمرے میں گیا تھا اور اسے اصل وجہ جاننی تھی۔ صبح تو پولیس کی کارروائی اور وہاں موجود لوگوں اور ان کے جھگڑنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، لیکن اصل وجہ کیا تھی وہ جاننے سے قاصر تھا کہ بات کہاں سے شروع ہے اور پھر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ٹینر کی موجودگی میں تفصیل سے پوچھ بھی نہیں سکا، اس لیے وہ اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ مجھے ہر ایک بات بتاؤ ڈیڈ، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ غصہ آ جاتا ہے، لیکن تمہیں اس پر ہاتھ اٹھانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ وجہ جاننی ہے، اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے سب کچھ آپ کو بتا تو دیا ہے کہ باتوں باتوں میں ہم الجھ پڑے اور پھر ڈونی انکل نے بیچ میں آ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن گائے کی بدتمیزی اور شوٹ کرنے کی وجہ سے معاملہ اتنا بڑھ گیا۔ اس نے بات کو لپیٹتے ہوئے کہا، جھگڑا کس بات سے شروع ہوا وہ پوچھ رہا ہوں، اب بات اتنی سادہ بھی نہیں جتنی تم مجھے بتا رہے ہو۔ اصل وجہ بتاؤ، ایرس نے دوبارہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، بس یہی معمول کی باتیں ہو رہی تھی۔ ٹونی انکل سے بھی آپ پوچھ چکے ہوں گے، ہاں مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ اصل بات بتانے سے گریزا تھا۔ ہنری، اس نے تم پر حملہ کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور کوئی بھی یوں ان معمولی باتوں پر گن نہیں نکال دیتا، سمجھے تم؟ اس نے تعصب سے کہا تھا۔ اچھا بتاتا ہوں، اس نے ہار مانتے ہوئے بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمیں ڈانس کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ہماری پہلے بھی ذرا کم ہی بنتی ہے، لیکن وہ اس بار 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 اصرار کرنے لگا۔ میں نے ذرا سختی سے انکار کر دیا تو وہ آپ کی اور پیمان آنٹی کے بارے میں بہت برے لفظوں میں بات کر رہا تھا، تو ایرس نے خشمین نگاہوں سے اسے دیکھا اور انداز جانچنے والا تھا کہ کون سی بات ہے، تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔ وہی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ، وہ ایک پل کا رکا، میں ابھی آپ کی طرح ہو گیا ہوں، میں نے بھی اپنا ٹیسٹ بدل دیا جیسے آپ ایک مسلمان لڑکی کے پیچھے تھے، اسی طرح میں بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایرس اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تمہیں اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن کیوں ڈیڈ؟ اگر کوئی آپ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولے گا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ ہم لوگوں کو ہر بات کی وضاحت نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی غلط بولے گا تو ہم چپ بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کب اناؤنس کریں گے اپنی شادی کے بارے میں، تاکہ سب لوگ جان جائیں آپ کے پرمان آنٹی کے اس رشتے کے بارے میں؟ پھر کوئی بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھا، تبھی دروازے کے باہر پیمان آ کر رک گئی۔ وہ کیا بات کر رہے، اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر ایرس اور ہنی موجود ہیں۔ پہلے تو وہ واپس جانے لگی، پھر یوں بنا اس کی خیریت معلوم کیے بغیر جانا بھی صحیح نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا تو دونوں متوجہ ہو گئے۔ اس کے بارے میں بھی سوچوں گا، لیکن فی الحال یہ صحیح وقت نہیں، ایرس کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں نے شاید ڈسٹرب کر دیا، اس نے ایرس کو کھڑا ہوتا دیکھ کر ہنی کو مخاطب کرتے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا یہاں آنا مجھے بہت اچھا لگا، آئیے نا بیٹھیں۔ ہنی نے اپنے پاؤں سمیٹتے بیڈ کی جانب اشارہ کیا اور خود بھی قدرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گھر میں آج غیر معمولی ہلچل تھی، تمہارے ہونٹوں پر بھی سوجن ہے، کوئی سیریس میٹر ہو گیا تھا؟ وہ آہستہ سے بیٹھ کے کونے سے ٹک گئی۔ ہنی اور پھر ایرس کی جانب دیکھا، وہ اصل وجہ جاننے سے ابھی بھی قاصر تھی۔
ایرس نے مختصراً تمام بات بتا دی۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ کیا میں یہاں پر گیسٹ ہی صحیح، لیکن مجھے معلوم تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تم گیسٹ نہیں ہو پیمان، اس گھر کا حصہ ہو، ایرس نے واضح کرتے ہوئے کہا، اور میرے ڈیڈ کی وائف اور میری اسٹیپ مدر۔ اگلی بات ہنی نے پوری کی تھی۔ ان کے یوں کہنے پر پیمان نے نظریں جھکا لی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ان کے لہجے میں مان اور محبت تھی، جبکہ اس کا دل تو رشتوں کے حوالے سے خالی ہو چکا تھا۔ ڈیڈ آپ بھی بیٹھ جائیں، مانا کہ آپ کو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اب اتنی بھی کیا رسپیکٹ دینی کہ آپ کو اپنی جگہ چھوڑ کر خود کھڑی رہیں۔ پیمان کے چڑے سے ہچکچاتے ہوئے ایرس کو تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں بس جا ہی رہا تھا، اس نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے ہنی اور پھر پیمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، جتنی عزت اور محبت ڈیڈ آپ سے کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کے لیے انہوں نے یوں احترام بھی کھڑے ہوتے ہوئے کیے ہوں گے۔ ہنی نے زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے ایرس کی جانب دیکھا تھا، جو ہنی کو گھور رہا تھا۔ پیمان کو اپنا وہاں پر انفٹ لگنے لگا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں بیٹھے یا چلی جائے۔ پیمان کو اپنی جگہ پر تذبذب کا شکار دیکھ کر ایرس نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا تھا، آپ لوگ باتیں کریں، میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے وہ تھوڑا سا جھکا اور ہنی کا کندھا تھپتھپاتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، اب مزید تم نے پیمان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی، اچھے لڑکے بن کے رہو۔ بالکل نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ رات ڈور لاک ہونے کے 1 گھنٹے بعد خود ان لاک ہو جانا تھا، اور آپ یہ بات جانتے، اور یہ بھی کہ دروازہ کھولنے کے اور بھی طریقے تھے، وہ بھی آپ کو معلوم تھے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائے بغیر اسی سرگوشی میں کہا تھا۔ ہنی، اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیمان پر بھی نظر دوڑائی، جو انکمفرٹیبل بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ پرامس، میں نے نہیں بتاؤں گا، آپ ریلیکس رہے اور ریسٹ کریں، یقیناً آپ نے اچھا وقت گزارا ہوگا۔ ایرس کے چہرے پر آسودگی دیکھ کر اس نے معصوم سا چہرہ بناتے وعدہ کیا تھا۔ آپ پیمان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، پھر اس کے بعد ریسٹ کرنا، اور پھر اپنا موبائل فون بھی آف کر دو، اور اگر ضروری ہو تو ڈونی کے ساتھ ہمیں پولیس اسٹیشن بھی جانا ہوگا۔ اوکے، اس نے بھی سعادت مندی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ایرس ایک نظر ان پر ڈال کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیمان نے سکون کا سانس لیا، رات ہونے والے واقعے کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ کافی عرصے کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے، اس لیے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پیمان کو بھوک کا احساس ہوا تو اسے آرام کا کہہ کر خود بھی باہر چلی گئی تھی۔ گائے کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور وہ اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ اس کا باپ شدید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ جیسے وہ ایرس کے پاس آیا، اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کا بیٹا غصے اور جذباتی پن میں گولی چلا بیٹھا تھا۔ ایک تو 18 سال سے کم عمر تھا اور وہ دوسرا اس سے پوچھے بغیر ریوالور اٹھا لایا تھا۔ اس پر جو اب کارروائی ہونی تھی اور پھر بعد میں جو سزا ملنی تھی، وہ اس سے انجان نہیں تھا۔ اس نے میرے بیٹے پر نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ گولی بھی چلائی، اور آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اگر بر وقت ہنی کو نہ بچایا جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں پلیز، میں منت کرتا ہوں۔ وہ غلطی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر اٹھایا گیا غلط قدم تھا۔ اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ کوئی کھلونا نہیں تھا جسے وہ یوں ہی اٹھا کر لے آیا۔ آج اگر اس نے کسی ایک انسان کو نشانہ بنایا تو کل کو کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قانونی کارروائی ہونے دیں اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ منتیں کرتا ہوا پیچھے رہ گیا۔ گائے کے باپ کی فریادیں اور منت سماجت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ایک غلطی کو اب اسے ایک لمبی سزا کی صورت میں بھگتنے تھا۔ غصے میں اٹھایا گیا وہ قدم اب اسے لمبی قانونی سزا بننے والی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے واپس آنے کے بعد وہ آفس کی بجائے گھر آ گیا تھا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے جیسے وہ اندر جانے لگا تو جان کو وہاں دیکھ کر رک گیا۔ ایرس نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ہنی تو صرف ہے نا، سنا اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا ہے؟ ٹھیک سنا تم نے، اس نے بلیک گلاسز جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، میں بہت پریشان تھا، اس لیے خیریت معلوم کرنے آیا، حالانکہ تمہارا آنا بنتا نہیں تھا۔ اسے جون کی ہمدردی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہنی مجھے بھی عزیز ہے، میں کیسے نہ آتا۔ کم آن جان، یہ دکھاوے کی ہمدردی بند کرو، اس نے رعونت سے کہا تھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگا کہ جون کے مخاطب کرنے پر رک گیا۔ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے، میں ہنی سے مل کر اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے ہی پوچھ چکے ہو، ہنی آرام کر رہا ہے، اب یہ ناراضی چھوڑ دو نا، اس نے نرمی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ناراضی جس کی وجہ سے تم اتنے سخت مساج ہو رہے ہو مجھ سے؟ وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ اس کی بات پر وہ چونک گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ وہ سچ میں جان گیا تھا یا پھر وہ محض اندازے لگا رہا تھا؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟
एरिस ने जॉन के चेहरे के उतार चढ़ाव को परखते पूछा। मैंने उसे एक अस्पताल में देखा है, मुझे पूरा यकीन है वो वही थी। मैं उससे मिल नहीं सका, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। एरिस का सुकून एक लम्हे में गारत हो गया। उसने अंगूठी भींचकर उसे देखा। अब देखते हैं कौन किसको ढूंढता है। जॉन ने जांचती निगाहों से उसे देखते कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं रहे जिससे मैं अपनी बातें शेयर करता फिरूं। जो मुझे सही लगा मैं वही करूँगा। तुम जो कर सकते हो तुम वो करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। एरिस भवें सुकेड़ते इसकी पुश्त को देखता रह गया कि आखिर इसका मतलब क्या था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो काफ़ी देर तक वहीं ड्राइंग रूम में बैठी रही, मुख्तलिफ सोचों में उलझी हुई। दोपहर से शाम होने वाली थी। एरिस भी वहाँ नहीं था और हनी सो रहा था। 2 बजे के बाद एरिस घर से चला गया था। सर्वेंट्स मौजूद थे और उसे खतीजा अम्मा के पास जाना था। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एरिस भी तो रात से जाग रहा था और आज सोया भी नहीं था या नहीं, वो नहीं जानती थी। सुबह से वह भाग दौड़ कर रहा था। उसके चेहरे और आंखों से थकावट साफ झलक रही थी। उसने कई बार मोबाइल देखा और सोचा कि वो उससे बात करे कि उसे खतीजा माँ के पास जाना है, लेकिन फिर खुद ही इरादा मुलतवी कर देती। कुछ सोचते हुए वो बाहर आई थी और लॉन पर नज़र दौड़ाई थी। टोनी भी वहाँ नहीं था, तो वहीं खड़े उसने अस्पताल जाने का फ़ैसला किया। फ़ोन पर बात करते एल्सन नज़र आ गया। उसका कई बार एरिस जिक्र कर चुका था और फिर हनी की भी बॉडीगार्ड था। सर्वेंट को अपने जाने की इतला देकर उसने एरिस को भी एक टेक्स्ट छोड़ दिया था कि वो खतीजा माँ के पास जा रही है। एल्सन के हमरा हॉस्पिटल आ गई थी। हमेशा की तरह उन्होंने खुश आमदीद कहा था। आज उनके बेटे बिलाल से भी मुलाकात हुई थी। हनी के कल रात हादसे के बारे में उसने जानबूझकर उनके सामने जिक्र नहीं किया था ताकि वो परेशान ना हो। एरिस नहीं आया और ना ही हनी, उन्होंने कुछ देर के बाद पूछा। हनी कह रहा था कि वो सुबह के करीब आएगा। मैं इंतज़ार करती लेकिन फिर आया ही नहीं। आपको तो मालूम है आजकल के बच्चों का। तो उसकी बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ से लेट आया था, वरना वो आपके पास ज़रूर आता। सुबह मेरी मुलाकात हुई थी। रात भर दोस्तों के साथ रहा तो फिर घर आते ही सो गया। एरिस भी रात काफ़ी बिजी रहा। वो अब कुछ देर पहले ही रेस्ट करने के बाद गया था, तो मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अकेली आपके पास चली आई। चलें कोई बात नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रही थी। बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह, उन्होंने मोहब्बत से मशकूर लहजे में कहा। अगर मेरा एरिस भी अपने माँ बाप की सरपरस्ती में बड़ा होता तो यकीनन हनी की तरह ही मुस्कुराता और हंसाता सबको। उन्होंने खैर मुरई नुक्ते को घूरते हुए माजी में खोई कहा। लेकिन अब तुम आ गई हो उनकी ज़िंदगी में, वो दोबारा ज़िंदगी को जीने लगा है। उसकी जानिब देखते हुए उन्होंने तमहीद बांधते हुए कहा। पैमान, एक बात पूछूं? हम मुझसे इजाज़त ना लिया करें, बल्कि जो आपके मन में है वो कह दिया करें। मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना और आपकी बातें सुनना, उसने इनका मान बढ़ाते हुए कहा था। जीती रहो, मेरा दिल खुश कर दिया। ये कहते हुए एक पल को रुकी और फिर संजीदगी से इस्तफसार किया था। मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम खुश हो या नहीं, सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो। पहले तो वो चंद पर उनकी जानिब देखती रही कि जो दिल में है कह दे या फिर रहने दे। वो इनसे अपनी दिली कैफियत छुपाना भी नहीं चाहती थी। सच कहूँ तो अभी तक मैं कबूल नहीं कर पाई और मैंने बहुत बार अपने दिल को समझाया, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही। उसने सर झुकाते हुए आहिस्ते से सरगोशी की थी, जिसे शायद वो सुन भी ना सकी। फिर अपना सर उठाते उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को बदलने की। ये सब आसान नहीं है। इंसान अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को तो बदल सकता है, लेकिन दिल को बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ दिल को बदलना इतना आसान नहीं, ख़ास तौर पर ऐसे इंसान के लिए जिसे आप बुरी तरह से बदजन हो चुके हों, जिसको देखना भी गवारा ना करते, और उसी के लिए दिल में गुंजाइश निकालना सबसे मुश्किल होता है। वो खामोश नज़रों से उन्हें देखने लगी। लेकिन ये कोशिश तुम कभी तर्क मत करना। बेशक तुम्हारे और इनके दरमियान बहुत तल्ख मामलात रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, एरिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत ने इसको बदल कर रख दिया। इस जज्बे में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को अपनों के खोने के डर से बुज़दिल भी कर देती है और बहादुर भी बना देता है। अपने दिल को इतना सख्त मत कर लेना कि उसकी बार बार की गई दस्तक और कोशिशें महसूस ही ना हो। ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे जब तुम इसके हवाले से नरम गोशा रखोगी और कभी उससे बदजन हो जाओगी, लेकिन उस वक्त अपने दिल की सुनना, क्योंकि दिल हमेशा उसी जानिब भागता है जहाँ इसको सच्चाई नज़र आती है। दिमाग के फैसले इंसान को बहुत दफ़ा तोड़ के भी रख देते हैं, जो बज़ाहिर तो मजबूत है लेकिन इंसान का दिल खाली कर देते हैं। उसने इस बात पर सर हिला दिया। वरना ये भी नहीं कह सकी थी कि जैसा वो चाहती है वैसा होगा। वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी, ना ही उसका दिल इसके हवाले से सख्त रखना चाह रही थी। उसके दिल में जो ईमान और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई है उसे मजबूत कर देना।
میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو دین حق پر آنے کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ وقت کبھی نہ آئے جس انسان کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو گیا ہو، وہ لوگوں کی وجہ سے اسے چھوڑ کر پھر سے اندھیروں کی طرح راغب ہو جائے۔ تمہیں اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، ابھی تو صرف ایرس اسرا پر نکلا ہے۔ تم نے ہنی کو بھی خدا کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گی۔ زندگی میں جب مشکل حالات آئیں تو اپنے اخلاق اور ایمان کی روشنی سے ان کے دلوں کو مضبوط کرنا، اور ان کے ایمان کو بھی۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا، اس نے پر یقین ہوتے کہا۔ وہ دین سے پھر جانے کا سوچ کر ہی دل گرفتگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جن کے ایمان کمزور ہیں وہ پھر جاتے ہیں مذہب سے۔ کتنی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں کے لیے مرتد ہو گئے ہیں۔ پہلی بار اس نے دعا کی تھی اس کے لیے کہ اس دین اسلام پر قائم دائم رہے۔ کافی دیر وہ بیٹھے باتیں کرتی رہی، ایرس کے بچپن کی باتیں اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی۔ ان کی باتیں ایرس سے شروع ہو کر ایرس پر ہی ختم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے دل کو کیسے مارا ہوگا اپنے بیٹے کی محبت کے لیے، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ایک متنفر انسان کو حقیقی محبت کی طرف لانا کتنا کڑا مرحلہ تھا، وہ جان چکی تھی۔ ایک بات کہوں تم سے، ختیجہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ جی ضرور۔ صرف جذبات اور رشتوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، انسان کو خود کو بھی مضبوط بنانا پڑتا ہے، خاص طور پر ایک عورت کو۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن انسان کے پاس اپنی ایک پہچان، اپنی صلاحیت اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ پیمان خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی برے، اور برا وقت جب آتا ہے تو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا مضبوط ہے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو صرف دوسروں کے سہارے جیتی ہیں، اور جب وہ سہارا چھن گیا تو وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کبھی کی زندگی تمہیں آزمائے تو تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے سروائیو کر سکو، نہ کہ دوسروں کے سامنے بے بس ہو کر جھولی پھیلاؤ۔ عورت کا خود مختار ہونا اس کی عزت اور اعتماد دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پیمان خاموشی سے ان کو سنتی رہی تھی، نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے بیٹھی رہی اور کسی بہت پرانی یادوں میں کھو گئی تھی۔ واقعی اگر اس کے پاس اچھی تعلیم ہوتی، کوئی اچھی ڈگری یا ایسا ہنر ہوتا جس کے سہارے وہ خود کو سنبھال سکتی تو شاید زندگی کے وہ تلخین اتنے مشکل نہ ہوتے۔ اسے یاد ہے جب ہر قدم پر اسے دوسروں کی محتاجی محسوس ہوئی تھی، معمولی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، اور یہی احساس انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ ماسی کو سوچتے ہوئے تلخ سی ہو گئی تھی۔ تمہارے اندر بہت سی صلاحیت ہے، تم سمجھدار ہو، سیکھنے کی چاہت بھی رکھتی ہو۔ اپنے آپ کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود مت کر لینا، خود سیکھو، اپنے ہنر کو پہچانو، اپنے لیے وقت نکالو، چاہے چھوٹا قدم ہو لیکن خود کے لیے ضرور اٹھاؤ۔ لیکن مجھے کبھی ایسا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ تو اب سوچو، ختیجہ بیگم محبت سے مسکرائی۔ عورت جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے نا تو صرف خود کو نہیں سنبھالتی بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی طاقت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، خود مختاری کا مطلب رشتوں سے دور ہونا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ تم رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکو۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے خوشی ہو کر اگر میں کبھی تمہیں اپنے خوابوں کے لیے قدم بڑھاتے دیکھوں۔ کتنی بار اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا، نہ کوئی مضبوط سہارا، نہ اپنے نام کی کوئی پہچان، صرف حالات جو اسے دھکیلتے چلتے جا رہے تھے۔ اگر اس وقت اس کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی، کوئی ایسا ہنر جس سے وہ خود کو سنبھال سکتی، تو شاید اسے اتنی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کیا سوچنے لگی؟ ختیجہ بیگم نے اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ بس اپنی زندگی کے بارے میں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں نے پہلے خود پر توجہ دی ہوتی، کچھ سیکھ لیا ہوتا تو شاید اتنی بے بسی محسوس نہ ہوتی۔ انسان کو ہر بات وقت سے پہلے سمجھ نہیں آتی، اور یہی زندگی ہے۔ انہوں نے شفقت سے کہا، اہم یہ نہیں کہ تم نے پہلے کیا نہیں کیا، اہم یہ ہے کہ اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تمہارے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، اور سب سے بڑھ کر سمجھ آ چکی ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ پیمان نے آہستہ سے سر اٹھایا تھا، دل میں ایک عجیب سا احساس ابھر رہا تھا، جیسے پہلی بار وہ خود کے لیے بھی کچھ سوچ رہی ہو۔ میں کوشش کروں گی، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ نہیں، میں ضرور کچھ سیکھوں گی، اپنے آپ کو مضبوط بناؤں گی۔ ختیجہ بیگم کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس میں یہی بات سننا چاہتی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
پھر ارسلان صاحب آ گئے. وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی, پھر ان سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آئی. وہ روم سے باہر آنے کے بعد راہداری سے گزرتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھی تھی کہ تبھی اسے پیچھے سے اپنا نام سنائی دیا. وہ حیرت سے رک کر پیچھے مڑی اور ایک لمحے کو شاک رہ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں کبھی جان سے ملاقات ہو جائے گی. وہ جو بہت دیر سے انتظار میں تھا کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ کافی دیر پہلے پیمان کو اس ہاسپٹل میں دیکھا گیا ہے, اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کر فوراً ہاسپٹل پہنچ گیا تھا. وہ اس کے سامنے خوشگوار مگر حیران انگیز انداز میں آ کر رکا. پیمان, تم زندہ ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا. وہ ناسمجھی اور تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی. اس کے چہرے پر سخت اور الجھے ہوئے تاثرات تھے. وہ خود پریشان ہو چکی تھی. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. تم مجھے جانتی ہو یا پھر بھول گئی ہو؟ اس نے اپنی حیرت چھپائے بغیر مسکرا کر پوچھا. ہاں جانتی ہوں, اس نے بے رب سا جواب دیا. تھینکس گاڈ, تمہیں میں یاد ہوں. مجھے لگا شاید تم بھول چکی ہو. وہ اب بھی مسکرا رہا تھا. پیمان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا بات کرے. وہ اپنے ماضی سے جڑے کسی بھی انسان سے ملنا نہیں چاہتی تھی, خاص طور پر ایرس سے وابستہ لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں. مجھ سے مل کر تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے صاف گوئی سے پوچھا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میں بس تھوڑی سی پریشان تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے چہرے کے تاثرات نارمل رکھنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اگر میں سچ کہوں تو مجھے تمہارے زندہ ہونے پر اب بھی ڈاؤٹ ہے, اور اب تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک لمبے عرصے تک جس انسان کو ہم مردہ سمجھ رہے ہوں, اسے یوں سامنے دیکھ کر شاکڈ ہونا بنتا ہے. وہ خاموش ہوئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے. اس کے پاس سے ڈاکٹرز اور نرسیں بھی وہاں سے گزر رہی تھیں, اور وہ خود بھی وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی. ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اسے غیر آرام دہ محسوس کرتے دیکھ کر کہا. مجھے جلدی ہے, سوری, میں نہیں رک سکتی. اس نے اصل وجہ بتائی. اوکے, اس نے اس بات میں سر ہلاتے کہا. تم یہاں کینسر ہاسپٹل میں, سب خیریت ہے نا؟ یہاں میری ایک عزیزہ ایڈمٹ ہے, ان کی خیریت معلوم کرنے تھے. اور آپ یہاں؟ نہ چاہتے ہوئے مروتاً پوچھ لیا تھا. کون ہے؟ کیا میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ ماضی میں تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا, لیکن اب اگر مجھ سے کچھ ہو سکا تو ضرور کروں گا. اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے. تھینکس, اب اس کی ضرورت نہیں. ان کا علاج ہو رہا ہے. علاج اور پیسے دونوں کی کمی نہیں ہے, لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم موت سے نہیں لڑ سکتے, لیکن بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہاں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے. صحیح کہا تم نے, لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. کیا آپ کا بھی کوئی عزیز؟ اس نے جملہ ادھیرا چھوڑ دیا. ایکچولی میں یہاں کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور کچھ فلاحی اداروں کی نمائندگی بھی کرتا ہوں. آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کچھ نرم پڑ گئی. آپ کہہ سکتی ہیں. اس نے کندھے اچکائے. بائی دی وے, مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے. اتنے عرصے سے تم کہاں رہی ہو؟ اس کی نظر اچانک اس کے نمایاں ہوتے پیٹ پر ٹھہر گئی, اور پھر اس کے چہرے پر آ کر رک گئی. اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. پیمان اس کی نظر کا مطلب سمجھ گئی اور جلدی سے اپنی اوپن ڈبل شرٹ آگے کی طرف کی. اس کے چہرے پر جھجک کے تاثرات تھے. میں نے شادی کر لی ہے. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا. اور ریلی, یہ تو بہت اچھی خبر ہے. اس کے چہرے پر واقعی خوشی تھی, مگر اس خوشی کے پیچھے ایک ایسی بھی سوچ تھی کہ جس نے اس کی آنکھوں کی چمک کو مزید گہرا کر دیا. کون ہے وہ خوش نصیب؟ وہ اس کے سامنے ایرس ابراہم کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی. اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا بیبی آنے والا ہے اس دنیا میں. کیا اس کے علاوہ اور بھی بچے ہیں؟ فرسٹ بیبی. اس نے بلا وجہ اپنے اسٹالر کو سیٹ کرتے ہوئے تذبذب کے ساتھ کہا. کب ہوئی شادی؟ کافی ماہ ہو گئے. مجھے لگا چند سال ہو گئے ہوں گے. چلیں خیر, کوئی بات نہیں. بہت ساری گڈ وشز آپ کے لیے. اس نے مسکرا کر کہا تھا. ایرس کے حوالے سے بھی اس کے ذہن میں کئی خاکے بن رہے تھے. وہ جس کو کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہے, اور جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی. یہ سوچ کر اسے عجیب سی تسکین ملی تھی. مجھے چلنا چاہیے, ایک ضروری کام ہے. مزید وہاں ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا, اور اس کے سوالوں کا مزید کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. چلیں خیر, جیسے آپ کی مرضی. یہ میرا نمبر رکھ لیں. اس نے جلدی سے اپنا کارڈ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا. وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی. وہ کسی سے بھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی, لیکن جان کی گرم جوشی نے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. اپنا موبائل دیں. اس نے نہ صرف کہا تھا بلکہ اس کے بغیر جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. وہ گھور کر رہ گئی. اس نے جلدی سے اپنا نمبر ڈائل کیا. کہ میرا نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے. جلد ہی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا. جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہوا مجھے کال کر لیں.
میں انتظار کروں گا، اس نے موبائل پکڑاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس کا ارادہ جان سے بات کرنے کا بالکل نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس نمبر جا چکا تھا۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے چل دی۔ ایک بوجھ تھا جو سینے پر آ گرا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی، ایک نئے خیال میں گم۔ اسے ایرس کی کہیں باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تم جون سے دور رہو، وہ میرا دوست ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر اسے معلوم ہوا تو وہ یقیناً خفا ہوگا۔ پیمان تم کب سمجھدار ہوگی؟ اس نے خود کو جھنجھوڑا اور وہاں سے چلی آئی۔ ڈینیل جو گاڑی میں جا رہی تھی، اس کے موبائل پر جان کی کال جگمگانے لگی۔ کچھ پل کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی اور بنا حال حوال پوچھے اس نے پیمان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھی جان کی طرح شاکڈ ہوئی تھی، اور یہ بریکنگ نیوز وہ خود ایرس کو سننا چاہتی تھی۔ اس کے تاثرات اور پا کر کھو دینے کا ملال کتنا خوبصورت منظر ہوگا، وہ سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ ایرس کے آفس کے باہر گاڑی رکی تو اس نے سر اٹھا کر عمارت کو دیکھا۔ جان نے واقعی ایک بہت اچھی خبر دی تھی، اور اب یہ خوشخبری وہ خود ایرس کو سنانا چاہتی تھی۔ وہ جب آفس پہنچی تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے ماریا سے ہی بات کی۔ مجھے ایرس سے ملنا ہے، کیا وہ آفس میں ہے؟ اس نے پوچھا نہیں بلکہ بتایا تھا، اور اپنے قدم اس کے آفس کی جانب بڑھا دیے۔ تبھی ماریا پیچھے سے بولی تھی، ڈینیل میم، پہلے مجھے ایرس سر کو انفارم کرنے دیں، وہ ابھی آفس میں آیا، اور بنا پرمیشن کے ان کے آفس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں ایرس ابراہم کے لیے، تم بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو۔ جی میم، میں جانتی ہوں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی بنا اجازت سے ان کے آفس جانے سے منع کیا۔ کائنڈلی مجھے ایک بار ان سے اجازت لینے دیں۔ وہ بھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ ڈینیل نے جتاتے ہوئے بار بار کروایا، مجھے یہاں کھڑے ہو کر ویٹ نہیں کرنا۔ اجلت میں کہتے اپنی ہائی ہیلز کے ہمراہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ماریا بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ میم پلیز، آپ یوں بنا پرمیشن کے۔ تب تک وہ چلتے ہوئے اس کے آفس کا دروازہ کھول چکی تھی، اور ان دونوں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ایرس نے ابروچ گایا ماریا کی جانب دیکھا۔ میں نے ڈینی میم کو روکا بھی، اور آپ سے پہلے پرمیشن لینے کا کہا تھا، لیکن یہ… ماریا نے شرمندگی سے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا تھا۔ ڈینیل کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے جتانا چاہ رہی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے ایرس کی زندگی میں۔ اوکے سر، ماریا نے اس بات میں سر ہلاتے کہا اور دروازہ بند کرتے واپس چلی گئی۔ وہ جلدی ہوئی ایک چیئر کے پاس آ کر رکی، مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ کام کی بات کیا کرو مجھ سے، اور آئندہ انفارم کیے بغیر اگر روم میں داخل ہوئی تو کیا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ ہاں، تم ایسا کہہ سکتے ہو، تمہارا ایک نام اور پہچان ہے۔ میں پھر بھی تمہاری مقروض بھی ہوں۔ وہ ضبط کیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ بتانے کے لیے آئی ہو؟ میں ہنی کے حوالے سے فکر مند تھا، سوچا تفصیل سے تم سے بات کر لوں۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہی ہو ہنی کے لیے۔ اس کے لہجے اور تاثرات میں واضح تضاد تھا۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی مطمئن ہے، لیکن لہجہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر میں ماں ہوں اس کی، اور پھر جو کچھ ہوا ہے میرا فکر مند ہونا بنتا ہے۔ بہت جلد یاد آ گیا، اس نے سردہ خالش کرتے کہا اور خود کو کمپوز کرتے بولا، خیر، میں ہنی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ ہاں، وہ تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن… یہ کہتے وہ ایک پل کو رکی اور اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ خاص معلومات ملی ہے، سوچا تمہارے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لوں۔ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور ایرس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، گزرے وقت میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پیمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس نے سوسائڈ کیا تھا۔ ایرس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچانک ان کے بیچ میں پیمان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہ زندہ ہے، اور تم بھی تو اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا؟ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا، یا پھر اس نے پیمان کو گھر پر دیکھ لیا تھا؟ اس کی جانب دیکھتے یہی خیال ذہن کے پردے پر گوندا۔ تم جسے اتنے عرصے سے تلاش کر رہے ہو اور اس کی خبر میں تمہیں دے رہی ہوں، تمہیں یقین نہیں کر رہے۔ تعجب ہے، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ کیا یہ عام بات نہیں کہ وہ زندہ ہے؟ بات کو گھماؤ بت، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زندہ ہے اور بچ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا ہے، ایرس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، فوراً کال اٹھاتے ڈونی سے بات کرنے لگا کہ کہیں کوئی ضروری کام نہ ہو۔ ادھر کارمل جو کالج سے فری ہو کر گھر جانے کے بجائے ماریا کے آفس آ گئی تھی، اس کا کچھ کام تھا اور ساتھ میں ایرس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ ماریا کچھ خفا نظر آ رہی تھی اور وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس یہ ڈینیل آئی ہے، خود کو نہ جانے کیا سمجھ رہی ہے۔ وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ کارمل نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کمپنی سے لون لے رہی ہے، بلکہ لے چکی ہے، اور اب نہ جانے کیا جتانے آئی ہے۔ یوں بات کر رہی جیسے ان کے بہت قریبی تعلقات ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو، ویسے بھی ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ وہ لون لینے کے بعد کیسے حق جتا سکتی ہے؟
ماریا کو فوراً احساس ہوا کہ وہ غصے میں لون اور ڈینیل کا ذکر کر گئی تھی۔ یہ کاروباری معاملات تھے جن پر نارملی بات نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر ایرس کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں پتہ کرتی ہوں وہ کیا بات کریں، اور ایرس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اس نے ایک پل میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جس بات پر میں ڈینیل سے خفا ہوں وہی کام اب تم کرنے لگی ہو، ماریا نے تعصب سے کہا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنے بیٹے کا فائدہ اٹھاتے اسے بلیک میل کرنا چاہتی ہوگی، یا پھر دوبارہ اپنی طرف مائل کرنا۔ کارمل، تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا کہ ان کے پرسنل معاملات میں یوں انٹرفیئر نہ کیا کرو، تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھے بھی ڈانٹ پڑواؤ گی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تاکہ اس کا راستہ روک سکے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں تمہاری بات بھی سمجھتی ہوں اور اس سب کی ریزن بھی، لیکن تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان کی پرسنل زندگی میں بلا وجہ ہی۔ کیا میری کیا پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ میں ان کی فیملی فرینڈ کی طرح ہوں اور ایرس مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے، اور رہی بات آپ کے حوالے سے تو میں وہ بھی کلیئر کر دوں گی۔ تم کچھ نہیں کرو گی، بیٹھو آرام سے یہاں، وہ دونوں اندر بات کر رہے ہیں، تم وہاں جا کر کسی کو ڈسٹرب نہیں کرو گی۔ آپ ایرس کی امپلائی ہیں، میں نہیں، اور میں ان کی فرینڈ ہوں، مطلب ہنی کی فرینڈ۔ اس نے جلدی سے کہتے ایک سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولی۔ کارمل، یہ کیا بدتمیزی، یہ آفس ہے، ہمارا گھر نہیں جہاں تم اپنی مرضی چلاؤ گی، مجھے اس جاب سے ہاتھ نہیں دھونے، وہ پریشانی سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر انہیں برا لگا تو میں خود ہی وضاحت دے دوں گی۔ اس نے ایک تیزی سے نظر اپنی بہن پر ڈالی اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ پیچھے بے بسی سے کھڑی رہ گئی اور اس کی ہر دھرمی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ہے خداوند، اس لڑکی کو عقل دے، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ اس کی نگاہیں کارمل پر تھیں جو تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے آفس کے باہر رک چکی تھی۔ اس نے دروازہ ناک کیا تھا۔ یس، ایرس نے موبائل کان فون سے لگاتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسے لگا ماریا ہوگی۔ اجازت ملتے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کارمل کو دیکھ کر ایرس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے دوسری جانب مخاطب کرتے کال بند کی اور نظریں اب کارمل پر تھیں۔ ڈینیل نے بغور ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کارمل کے بارے میں کافی انفارمیشن رکھتی تھی، اس لیے وہاں پر آنا اس کا حیران کن نہیں تھا، لیکن ایرس کے سنجیدہ چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی بنا اجازت کے آئی ہے۔ تم یہاں؟ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اندر تو آ گئی تھی مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواز پیش کرے۔ ڈینیل کو سامنے دیکھ کر اس نے تنے ہوئے ابرو سے اسے دیکھا اور چلتے ہوئے ڈینیل کے برابر والی چیئر کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں اس کی جانب متوجہ تھے۔ آئی ایم سوری، میں بنا بتایا آ گئی، ایکچولی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اکیلے میں۔ اس نے اکیلے پر خاص زور دیا تھا۔ ڈینیل نے ابرو اچکاتے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ پیمان کے مسئلے میں الجھا ہوا جاننا چاہتا تھا کہ اسے کتنا معلوم ہے، لیکن اب کارمل کی موجودگی اس کی کوشش کو الجھا رہی تھی۔ تم باہر انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ڈینیل نے تمسخرانہ انداز میں اپنے بال پیچھے کیے اور اٹھتے ہوئے استحضائی نگاہوں سے کارمل کو دیکھا، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ اس کی اہمیت ہے کیا ہے اور کارمل کی کیا۔ کارمل اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ لیکن مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اور پھر مجھے ایک کام سے کہیں اور بھی جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس مس نہیں ہوئی اور ڈینیل کی موجودگی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کے موبائل پر دوبارہ کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل سائلنٹ پر لگانا چاہا، لیکن اسکرین پر نظر پڑتے بغیر وقت ضائع کیے کال اٹھا لی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا، جس پر چونک کر ان دونوں نے اسے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور روم کی دوسری جانب جا کر رک گیا۔ دونوں مڑ کر اسے دیکھنے لگی کہ ایسا کون تھا جس کی کال آتے اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھے کال کی سب خیریت ہے نا؟ وہ آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا اور کچھ دیر پہلے والے تاثرات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، تم نے کہا تھا ملنے آؤ گے، میں انتظار کر رہی تھی۔ پیمان آئی تھی، اسی نے بتایا کہ تم ریسٹ کر رہے تھے، تم سے بات کرنے کو دل چاہا تو کال کر لی۔ ممتا کی محبت اور نرمی سے بھری آواز سے وہ اس سے مخاطب تھی۔ سوری مام، میں نے آنا تو تھا، بس کچھ ارجنٹ کام تھے، جیسے ہی فری ہوتا ہوں تو آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے ایک نظر دونوں کی جانب دیکھا جب سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے کان پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھے۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ بالکل بھی نہیں، آپ جب چاہیں بات کر سکتی ہیں۔ آپ کی آواز سن کر مجھے بہت سکون ملا اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ اس آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی۔ ایرس کس سے بات کر رہا ہے؟ اس کی باتوں سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا وہ کوئی خاص انسان ہے۔ اس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ دونوں شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھیں اور ایک دوسرے کو ناگوار نظروں سے دیکھ بھی رہی تھیں۔ کچھ آوازیں محض آواز نہیں ہوتی،
وہ زندگی کی نوید اور دل کا چین ہوتی۔ آپ کی آواز میرے لیے باعث سکون قلب ہے۔ میری جان اور میرا سکون قلب بھی تم ہی ہو۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، جیسے ہی کام سے فارغ ہو تو ملنے ضرور آنا۔ جی بالکل، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے کال کاٹ دی اور دوبارہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات بالکل نارمل تھے، اگر مطمئن کہا جائے تو غلط نہیں تھا۔ ہاں، تو آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اپنے موبائل پر آئے نئے میسج کو دیکھتے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ پیمان کا میسج تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اب گھر پہنچ چکی ہے۔ اس نے اپنے جانے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اس چھوٹے سے ٹیکسٹ نے اس کے موڈ کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے میسج ریڈ کیا اور اوکے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھی اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ خوشگوار نگاہوں سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اپنا آپ وہاں پر غیر ضروری لگا۔ وہ انہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اگر تمہاری فون پر باتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیا ہم مزید کچھ بات کر سکتے ہیں؟ ڈینیل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا تھا۔ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی کہ آخر وہ کس سے اتنا مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ وہ تو اس کا سکون برباد کرنے آئی تھی، الٹا اس کا اپنا سکون غارت ہو گیا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ ایک نظر موبائل پر ڈالی تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید دوبارہ اس کا کوئی میسج آئے۔ ادھر میسج سین تو ہو گیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پیمان کے بارے میں اس نے جان بوجھ کر کارمل کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ کارمل بھی اچنبھے سے اسے دیکھنے۔ یہاں پیمان کا کیا ذکر؟ اسی دوران اس کے موبائل پر ایک اور ٹیکسٹ آیا، لیکن وہ پیمان کا نہیں بلکہ ڈونی کا تھا۔ اس نے سرسری نظر سے پڑھا اور ڈن لکھ کر سینڈ کر دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے بعد میں کال پر بات کروں گا، مجھے ارجنٹ کام سے جانا ہے، اور کارمل میں تمہاری بات بھی بعد میں سنوں گا۔ وہ دونوں بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے اجلت میں موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس رکتے انہیں مخاطب کیا۔ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو پہلے اجازت لیا کریں، ورنہ بات کتنی بھی اہم کیوں نہ ہو، میرے لیے وہ کام زیادہ اہم ہوگا جو میں اس وقت کر رہا ہوں گا۔ انہیں احساس دلانا وہ نہیں بھولا تھا۔ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا اور ماریا کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ جاتے وہ یہ کہنا نہیں بھولا تھا، آپ روم میں جا اور ان کے جاتے آفس کا دروازہ بند کریں۔ وہ اس کا آفس روم تھا اور ان دونوں کی اس ان پروفیشنل رویے کو وہاں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایرس کے جاتے ڈینیل بھی وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے گیا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ فی الحال جاننے سے قاصر تھی، لیکن وہ یہ طے تھا کہ اسے جاننا ہے کہ آخر ایسا کون سا انسان ہے جس کے لیے وہ سب کچھ پس پشت ڈال کر چلا گیا۔ کارمل جب اپنی جگہ سے اٹھی تو سامنے ماریا کو دروازے کھولتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ طیش میں بولی۔ کیا چل رہا ہے؟ تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ وہ تو کافی ارجنٹ میں چلا گیا ہے۔ وہ کس لڑکی سے مخاطب تھا؟ کیا پھر کوئی ایسی عورت جسے ہم نہیں جانتے؟ وہ کون ہے؟ آپ جانتی ہیں؟ اس نے ایک دم کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے کیا معلوم ہوگا کہ وہ کس سے بات کرتا ہے اور کس سے نہیں؟ تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے گھورتے ہوئے پوچھا۔ پاگل مت بنو، تم اسے جس طرح سوچ رہے ہو وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، خاص طور پر جب وہ پہلے کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو۔ تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے، ہاں میں اس کے لیے پاگل ہی ہوں۔ کیا اسے میری آنکھوں میں نظر نہیں آتا؟ میرے وہ جذبات جو میں صرف اس کے لیے رکھتی ہوں، ایسے ہی جذبات اس کے ارد گرد منڈلاتی کئی لڑکیوں کی آنکھوں میں۔ اب کیا وہ ہر ایک کو اپنا آتا رہے؟ ہوش کے ناخن لو اور اپنی ان بچکانہ حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ وہ صرف ہنی کا دوست ہونے کی وجہ سے تمہیں اگنور کرنا ہے، ورنہ اگر تم نے اسے بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لمبے عرصے سے پیمان کو تلاش کر رہا ہے اور جب میں اس سے مل جائے گی تو وہ اسی کو اپنائے گا۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے تعصب سے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کی اس بچکانہ حرکتوں کا حل کیا نکالے۔ میں اسے محبت کرتی ہوں، اتنی جتنی شاید وہ پیمان سے بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ جنونی انداز میں بولی تھی اور اس کا دل ایک لمحے کو ڈر گیا تھا۔ خود کو سنبھالو، یہ ناممکن ہے اس کے بغیر۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر بات ہوگی۔ اس نے بات ختم یہیں پر کرنا چاہیے، یہ آفس تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی وہ ایسا بولے جس سے لوگ متوجہ ہوں۔ کارمل اب مزید وہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ وہ پیچھے تعصب سے سوچتی رہ گئی۔ ہانی کے ساتھ اگر انوالو ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایرس کے بارے میں تمہارے یہ ایموشنز سمجھ سے باہر ہیں۔ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگ رہے جسے حاصل کرنا تمہارے نصیب میں شاید کبھی نہیں ہے۔ شام کے بعد رات ہو چکی تھی اور وہ اسے کہیں نہیں دکھائی دیا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آج وہ گھر آئے گا یا نہیں۔ اپنے کمرے میں رہ کر وہ بور ہو چکی تھی، اسی لیے باہر آ گئی۔ لیونگ روم میں وہ اسے ہنی دکھائی دیا جو نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے اس نے نوٹ بک ایک جانب رکھ دی اور مسکراتے ہوئے بولا، پیمان آنٹی آئیے بیٹھیے۔
وہ خاموشی سے اس کے سامنے والے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل پر اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور کانوں میں ہیڈ فونس تھا۔ پڑھائی ہو رہی ہے؟ اس نے مسکراتے پوچھا تھا اور ساتھ ارد گرد نظر بھی دوڑائی تھی۔ وہ جیسے اس کی نظروں کا تعاقب سمجھ گیا تھا۔ جی، اس نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ ڈیڈ گھر پر نہیں ہے، وہ گرینی کے پاس گئے اور مجھے لگتا ہے وہ وہیں رکیں گے، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ خبر رکھا کریں، آپ سب سے زیادہ انہیں پر تو حق رکھتی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ خاموش رہیں۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی سوجن تھی۔ کافی بہتر ہے، لیکن گائے کو پولیس اچھا سبق سکھائے گی۔ بہت اسمارٹ سمجھتا تھا خود کو۔ اب اسے سزا ملے گی، وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو ملے گی، اور ساتھ میں ایسا سبق ملے گا جو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ہنی نے نوٹ بک ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تم اسے معاف کر دو، وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، اس کی اتنی عمر بھی نہیں۔ ہنی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی اور پھر مجھ پر شوٹ بھی کیا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے؟ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنی بات کس طرح سمجھائے۔ اس کے فادر آئے تھے معافی مانگنے اور درخواست کی کہ ہم کیس واپس لے لیں۔ یہ سب اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ سمجھ سکتی ہوں تمہاری کنڈیشن، لیکن خیر، اس نے فی الحال اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کل کے لیے سوری، میں نے وہ چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ آپ کو برا لگا ہوگا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر اس نے بات بدلی۔ ہاں، برا تو لگا تھا، لیکن اس بار معاف کر دیتی ہوں۔ اگر آئندہ ایسا مذاق کیا تو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ابھی تم چھوٹے اور چھوٹوں کو غلطیوں پر معاف کر دینا چاہیے، اس نے بھی اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ایک بار لگا کہ وہ پہلے والی پیمان ہے جو اس کی بات آسانی سے مان لیا کرتی تھی اور ہمیشہ بڑا پن دکھاتی تھی۔ تھینکس، بعد میں مجھے گلٹی فیل ہوا تھا۔ اٹس اوکے۔ آپ گھر پر بور ہو رہی ہوں گی اور سنو پر بھی ساتھ نہیں ہے، آپ کو اسے اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ مجھے بھی بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، سنو کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو اپنی دوستیں اور دانی کی فیملی بھی تو یاد آتی ہوگی، کیا آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہے؟ اس نے بات برائے بات پوچھ لیا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ مجھے لگا آپ کے پاس ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہوں گے، اور پھر اتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں۔ آپ بیورلی ہلز بھی تو گئی تھیں، دانی سے ملاقات نہیں ہو سکی کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ انیا کی ڈیتھ اور پھر اس حادثے کے بعد میرا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ سچ کہوں تو میرے پاس کسی کا بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اتنے سال بیت چکے ہیں، پتہ نہیں اب وہ لوگ کہاں ہوں گے۔ آپ کو تو یاد آتے ہوں گے، مجھے تو دانی اچھی طرح سے یاد ہے، میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر دوبارہ بیورلی ہلز ایک دو بار جانے کا اتفاق ہوا تھا ڈیڈ کے ہمراہ، مگر پھر ہم یہی مستقل شفٹ ہو گئے۔ میں نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کا تو دل کرتا ہوگا ان سے ملنے کا، آپ نے ڈیڈ کو کہنا تھا ان کے ایڈریس اور نمبرز وغیرہ۔ اس کی بات کاٹتے وہ بولی تھی۔ میں کسی سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، اس نے ایسا سنجیدگی سے کہا تو وہ چھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں اپنا ماضی بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ سب لوگ مجھ سے وہی سوال کریں گے جس سے میں بچنا چاہتی ہوں۔ میں نے غلط قدم اٹھایا تھا، تبھی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ پھر اتنا عرصہ بیت چکا ہے، سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہوں گے۔ ان کو بھی یقین آ چکا ہوگا کہ میں شاید وہ بھی ڈیڈ کی طرح آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے ہوں۔ لیکن میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ سبگا اور سکھی مجھے آج بھی یاد آتی، میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں تم سے شیئر نہیں کر سکتی اور نہ ہی انہیں بتا سکتی ہوں۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، وہ آپ کی کلوز فرینڈس تھیں، وہ دانی سے بھی اور آپ سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ دانی سے میں ابھی بہت محبت کرتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں، میں پھر بھی کسی سے کبھی نہیں ملنا چاہتی۔ ان کے درمیان خاموشی حائل گئی اور وہ ہنی خاموش ہو گیا۔ وہ اس کے تنے ہوئے اعصاب دیکھ سکتا تھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا اور بڑوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جینا بھی مجھے یاد ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پیمان کو یاد آئے تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہی، پھر وہ بیورلی ہلز چلی گئی تھی، وہاں اس کا گھر تھا، وہیں اس نے شادی کر لی۔ ایک دو بار ملنے آئی تھی، اس کے بچے بھی ہیں۔ ہاں، وہ اچھی لڑکی تھی، کم گو، میں اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگا تھا۔ تم سب کو ہی بہت تنگ کرتے تھے، لیکن اب نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے میں سمجھدار ہو گیا ہوں۔ یہ تم نے صحیح کہا، لیکن ڈیڈ کو میری سمجھداری پر ابھی بھی بہت شکوک و شبہات ہے۔ وہ ابھی بھی مجھے ایک چھوٹا بچہ ہی سمجھتے۔ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ بچے ہی ہوتی ہے، ان کی فکر ہمیشہ بچوں جیسی ہی رہتی ہے۔ ابھی میرے پاس اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جب میرے بچے ہوں گے تب میں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا۔
اس نے شرارت سے مسکراتے پیمان سے کہا تو پیمان کی اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ایرس پہلے ٹونی کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ گائے کے فادر بھی وہاں دوبارہ اس سے بات چیت کرنے آئے تھے تاکہ جو کارروائی کے خلاف ہوئی ہے اس پر مزید بات نہ کرے بلکہ اس سے بھی قائل کر کے کیس واپس لے لے۔ وہ کسی طور پر راضی نہیں ہوا۔ اگر بات لڑائی جھگڑے یا زبانی کلامی تک ہوتی تو شاید وہ معاف کر دیتا۔ اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا جس کا سوچ کر اس کا دل سہم گیا۔ اس کی ذرا سی کوتاہی کسی کی بھی جان لے سکتی تھی، جس کا مطالبہ ساری زندگی ممکن نہ ہوتا۔ وہ اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ جب تک وہ ہاسپٹل پہنچا رات ہو چکی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس بھی تھا کہ وہ سارا دن اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر سکا۔ یہاں وہاں کے کام نپٹاتے ہوئے پورا دن بیت گیا تھا اور رات میں جا کر ان سے مل سکا۔ آج رات وہیں اس نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ خدیجہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مختلف مشینری کی مختلف آوازیں اور بستر پر لیٹا ہوا ان کا کمزور سا وجود تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ آپ کی صحت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ آپ کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا؟ وہ فکر بندی سے بولا تھا۔ ارسلان صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ پریشان نہ ہو، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے سے ان کی تکلیف کی شدت نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر چیک کر کے گئے اور میڈیسن بھی دی۔ ارسلان صاحب نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے کہا۔ وہ خود بھی اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ یہ شاید میری زندگی کی آخری آزمائش ہے اور اس کے بعد میں پرسکون ہو جاؤں گی۔ ایسا تو نہ کہیں۔ اس نے دھڑک کر ان کے چہرے کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ زندگی کا ایک مختصر دورانیہ ہے جو اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر اس کو دل آسودگی نصیب ہو گئی اور تم ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکے ہو۔ میری زندگی کی سب سے زیادہ شدت مانگی گئی دعا قبول ہو گئی۔ وہ بہت آہستہ سے بول رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ابھی بہت سی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ تمام خوشیاں مجھے مل گئی ہیں جن کی میں ہمیشہ سے خواہش کرتی تھی۔ یہ کہتے انہوں نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے چہرے کو چھونے کے لیے اپنا حواس اٹھایا تو وہ جلدی سے ان کے قریب ہوا تھا۔ اپنے نحیف اور خالی ہاتھوں کو جب میں دیکھتی تو سوچتی تھی کبھی بھی وہ وقت آئے گا جب میں تمہیں چھو سکوں گی، تم سے بات کر سکوں گی۔ اس کے چہرے کو چھوتے انہوں نے بمشکل کہا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے ان یادوں کو دوبارہ محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے بہت دیر کر دی یہاں آنے میں، اس سچائی کو قبول کرنے میں۔ مخلص لوگوں کو پہچاننے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ خدیجہ بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ شاید یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا طے پایا تھا۔ تم خود کو اذیت نہ دو۔ ان کے لہجے میں ماں کی وہی شفقت تھی جو اپنے بچوں کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتی ہے، چاہے اس کے اپنے زخم کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو۔ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور ان کی سزا خود کو بھی دی اور دوسروں کو بھی۔ وہ سر جھکائے بولا۔ اس کے الفاظ میں شرمندگی بھی تھی اور برسوں کی دوری کا دکھ بھی۔ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ارسلان صاحب کی جانب دیکھتے انہوں نے کہا۔ پھر انسان ہی انسانوں کو سنبھال لیتے ہیں، جیسے ارسلان نے مجھے سنبھالا، میرا خیال رکھا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ ارسلان صاحب نے نظریں جھکا لی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی شکر گزاری کے لیے لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ خدیجہ کی سب سے بڑی خواہش اپنے بیٹے سے ملنے کی تھی، جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ وہ خواہش پیمان کی صورت میں۔ خدیجہ بیگم نے ہولے سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پیمان کو کیسے جانتی تھی؟ ایرس نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں ہر وہ خبر اور ہر وہ کانٹینٹ دیکھتی تھی جس میں تمہارا نام آتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی، ساتھ میں کھانسی بھی آنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو میں جیلس ہونے لگتا تھا۔ ارسلان صاحب نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں کسی غیر کو نہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی، انہوں نے مان اور محبت سے دیکھتے کہا۔ میں کچھ بھی نہ جان پایا اور کبھی سمجھ نہ سکا، وہ ندامت سے بولا تھا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ اب پچھتاوا جو صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے پورے وجود پر بوجھ بن کر اتر چکا تھا۔ جب کبھی بیورلی ہلز میں کوئی کام ہوتا تو میں وہاں پر ضرور آتی تھی اور کئی گھنٹے بہت دور کھڑی تمہارے گھر پر نظر جمائے رکھتی۔ ان کے لہجے میں برسوں کی محبت، محرومی اور انتظار سمٹ آیا تھا۔ دور سے ہی صحیح، مگر تمہیں دیکھ کر دل کو سکون مل جاتا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی تمہاری ایک جھلک کے لیے کتنا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آئی ایم سوری مام، وہ سر جھکائے احساس شرمندگی کا بوجھ لیے کہا تھا۔ خدیجہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا اور بہت آہستہ سے بولی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف مشینوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو زندگی کے باقی رہ جانے والے لمحوں کا احساس دلا رہی تھیں۔ پیمان سے ایک بار پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید اس کے پاپا تھے۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔
میں چاہ کر بھی ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتا سکی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بہت پریشان اور دکھی تھی۔ ایسے میں نے اپنا ذکر کر کے اسے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ معاشی طور پر پریشان ہے۔ اس وقت میرے پرس میں جتنی بھی رقم تھی وہ میں نے اسے دے دی۔ تبھی وہاں ارسلان اور بلال آ گئے اور مجبوراً مجھے وہاں پر سے جانا پڑا۔ بات کرتے اپنی سانسیں بحال کرنے اور کھانسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تکلیف کو اندر ہی اندر دفن کر لینا چاہتی تھی جو ان کی ہڈیوں میں دوڑ رہی تھی، جس نے انہیں بستر مرگ تک پہنچا دیا۔ اس حالت میں بھی وہ اس سے بہت باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ تمام باتیں جو دل میں دفن کر چکی تھی۔ اور جس رات پیمان نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اس رات نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے گاڑی لے کر نکل آئی تھی، بنا کسی کو بتائے۔ اس وقت میں اکیلی ہی وہاں آ گئی تھی۔ اپنے دل کی باتیں اور اپنے احساسات اس سے بانٹنا چاہتی تھی تاکہ اس کو سنبھال سکوں اور بتا سکوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے جس نے اولاد کے چلے جانے کا دکھ جھیلا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اتنا کچھ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر آرام کر لو، تمہیں بات کرنا مشکل ہو رہی۔ ایرس یہیں ہے، تم جتنی چاہو اس سے باتیں کر لینا، ارسلان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی۔ دوبارہ نہ جانے موقع ملے نہ ملے، میرا دل کہہ رہا ہے ایرس کو دیکھتی رہوں، اس سے باتیں کرتی رہوں۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، ایرس نے بھی ان کی تکلیف کو دیکھتے کہنا چاہا۔ نہ جانے کیوں آج وہ بہت کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ ارسلان نے بھی مجھے کال کر کے پوچھا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو میں نے اسے مختصر یہی بتایا تھا کہ میں پیمان سے ملنے جا رہی ہوں۔ میرا دل بہت کر رہا ہے، لیکن وہاں جا کر میں افراتفری دیکھ چکی تھی۔ میں گاڑی کو گھر کی بیک سائڈ پہ لے گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے حواس کھو دوں گی۔ وہ لمحہ یاد کرتے ان کی سانسیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ پیمان خون میں لت پت وہاں پر پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی تھی، سانس ابھی باقی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اسے گاڑی میں لٹایا، وہاں سے دوڑ لے آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اصل وجہ کیا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ کوئی بہت سیریس مسئلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہاسپٹل لانے کے بعد اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کی اور ان سے درخواست کی کہ پیمان کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو، کسی کو بھی نہیں۔ میں اس کو اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا، لیکن آپ سے مجھ سے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا۔ پیمان سے جب میں ملی تھی تب میں اس کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ ایسے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں صرف انتظار کرتی رہی کہ کب وہ ہوش میں آئے، تب میں اس کے بارے میں تم سے بات کر سکوں گی، لیکن جب وہ ہوش میں آئے تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت مشکل وقت تھا، میں نے بہت مشکل سے اسے سمجھایا تھا۔ واقعی وہ بہت کڑا وقت تھا، ایرس نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے خود کو گرایا تو پاس موجود درخت کی شاخوں سے وہ ٹکرائی تھی اور انہی شاخوں نے اسے سیدھا زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ شاخیں بھی جیسے اسے بچانا چاہ رہی تھیں۔ وہ زمین پر ضرور گری تھی، اسے چوٹیں بھی آئی تھیں، لیکن اتنی نہیں کہ زندگی ہی۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جس طرح اتنی اونچائی سے گری ہے تو اس کا بچ جانا ناممکن ہے، لیکن میرے دل میں ایک امید تھی، اور وہ امید غلط نہیں تھی۔ اس امید کو تھامے ہوئے میں نے سالوں گزار دیے۔ ایرس نے اپنی والدہ کو دیکھتے پر یقین لہجے میں کہا تھا، یہ امید ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، جینے کا ہنر دیتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ ختیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مایوسی کے دلدل سے نکال کر رہنمائی کرتی ہے اور نئی آزمائشوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ ارسلان صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہاری تلاش سے واقف تھی اور اسی لیے میں نے پیمان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی ایرس تم تک پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دینا۔ وہ انکار نہیں کرے گی۔ شاید پیمان کو یقین تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک کمزور لمحہ تھا جب اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر کبھی تم لوٹ آؤ گے تو وہ اسلام کو سمجھنے اور دل سے قبول کرنے کے لیے کہے گی۔ لیکن میں جانتی ہوں یہ سب اس نے صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہا تھا، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس کو یقین تھا کہ تم کبھی بدل نہیں سکتے اور نہ کبھی اسے تلاش کرتے ہوئے کبھی اس تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ صرف ایک وعدہ تھا جس کو پورا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پیمان کا ملنا میری ادھوری زندگی کا لازمی جز جیسا تھا، لیکن اس کا اتنی جلدی راضی ہو جانا میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا وہ اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ پھر جب اس کی وہ حالت بگڑی تو اس نے مجھے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ مجھے رہ کے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سچ کہوں تو میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بہت آہستہ سے کہا تھا، پیمان کا مل جانا میری ادھوری زندگی کی تکمیل جیسا تھا۔ وہ میری ادھوری کہانی کا سب سے خوبصورت پل تھا جس کا مجھے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری تمام کمیوں کا جواب مجھے مل گیا ہو، مگر اس کا اتنی جلدی میری خواہش کے آگے جھک جانا میرے لیے کسی بڑی حیرت سے کم نہ تھا۔
میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی۔ پھر جب حالات نے پلٹا کھایا اور اس کی حالت بگڑتی چلی گئی تو اس تکلیف نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہر لمحہ اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا تھا اور دل میں ایک انجانا سا خوف گھر کر گیا۔ سچ کہوں تو میں اس وقت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے گزرے ہوئے لمحوں کی تلخی کو دوبارہ محسوس کر رہا ہو۔ پھر بہت آہستگی سے بولا تھا، تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کسی کو پا لینا ہی محبت کی جیت نہیں ہوتی۔ جس انسان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے ضروری حصہ سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک مکمل دنیا رکھتا ہے، اپنے جذبات، اپنے خواہشات اور اپنی تکلیفوں کے ساتھ۔ جس انسان کو آپ اپنے پاس رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو، اگر وہی انسان آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو اسے اپنے ساتھ باندھ لینا محبت نہیں، شاید ایک خود غرضی ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی اور میں اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ مجھے بھی یہ حقیقت بہت دیر سے سمجھ آئی تھی۔ میری حالت بھی تم سے کچھ مختلف نہیں تھی، مگر تمہارے معاملے میں خود غرض ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکیں۔ ان دونوں کو ماضی کی تلخیوں اور احساسات میں ڈوبا دیکھ کر ارسلان صاحب خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ رشتوں کو سنبھلنے کے لیے کسی تیسرے کی موجودگی نہیں بلکہ صرف دو دلوں کی کھلی گفتگو درکار ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چپ چاپ قدموں سے وہاں سے چلے گئے تاکہ ماں اور بیٹا اپنے دل میں برسوں سے کہیں باتیں ایک دوسرے سے کہہ سکیں۔ مجھے بھی جب معلوم ہوا تھا، میری حالت بھی تم سے مختلف نہیں تھی، لیکن میں تمہارے معاملے میں خود غرض ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیمان کی کیا حالت اتنی بگڑ جائے گی، ورنہ میں بار بار اصرار نہ کرتی۔ پیمان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑنا میرے لیے زندگی کی نوید ہے، لیکن میں نے اس کی زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ شاید میرے لیے بھی، لیکن آپ خدا کا شکر ہے، وہ پہلے سے بہت بہتر اور اس نے مجھے اس پچھتاوے سے بچا لی جو اس لمحے مجھے ہوا تھا جب اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ مام، میں نے اسے کئی بار زندگی سے دور جاتا دیکھا ہے۔ اب میں اس سے دور رہ کر ہی اسے پرسکون رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نارمل لائف کی طرف واپس لوٹ آئے۔ مجھے تمہاری نیت اور خلوص پر کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جاؤ تم پیمان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ وہ تم سے بدظن ہے، بدگمان ہے، لیکن وہ زیادہ عرصہ ایسا نہیں رہ پائے گی۔ اس کا دل بہت نرم ہے، ایک دن وہ تمہاری نیک نیتوں اور اچھائیوں کی قائل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی تو ایرس ہمیتن گوش تھا، ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ان کی خاموشی اسے کھٹکنے لگی تھی۔ لیکن کیا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ دل کے صاف ضرور ہے لیکن تھوڑی سی نادان بھی ہے، وہ لوگوں کی منافقت نہیں سمجھتی۔ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے اٹھ کر محبت سے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، اس کا دل اور احساسات بہت نازک ہو چکے۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ کہتے وہ شرارتی ہوا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کی سانس بن رہی ہیں کی بجائے اس کی پیمان کی سانس بنے، وہ بھی ہنستی۔ تمہارے جذبات کی بجائے دماغ سے کام لینا ہوگا، اور خبردار اگر تم نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ میں کہاں تنگ کرتا ہوں اسے، وہ خود ہی مجھ سے تنگ رہتی ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ ابھی میری بہو کو کال ملاؤ، تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ تمہارا شوہر اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے۔ میری ایسی مجال کہاں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور کال ملا لی تھی۔ وہ خود بھی ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جب ختیجہ بیگم نے خود کہہ دیا تھا تو انکار کیسے کر سکتا تھا۔ ویڈیو کال کرنے سے پہلے اس نے ٹیکسٹ کیا تھا، مام آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، تاکہ وہ کال اٹینڈ کر لے۔ پیمان جو ہنی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، موبائل کی بیپ پر اس نے فون اٹھا کر دیکھا تھا۔ ختیجہ بیگم کا نام دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی تھی کال کا اٹینڈ کرنے پر۔ ہنی بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رسپانس کرتی، ویڈیو کال آنے لگی تھی۔ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیمرے کا رخ ایرس کے بجائے ختیجہ بیگم کی جانب تھا۔ السلام علیکم، سلام کرنے میں پہل پیمان نے کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ جی میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے اس نے موبائل فون کا رخ ہنی کی جانب کر لیا تاکہ وہ جان لے کہ ہنی بھی قریب ہے۔ ہائے گرینی، کیسی ہیں آپ؟ ڈیڈ آپ کے پاس ہے اور مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے، اس نے پرجوش ہوتے لہجے میں شکوہ کیا۔ میں بھی تمہیں مس کر رہی تھی، اور تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر سوجن دیکھتے استفسار کیا۔ یہ، اس نے پیمان کی جانب دیکھتے ہوئے بہانہ سوچا اور اگلے ہی پل جواب بنا لیا۔ وہ پریکٹس کے دوران فٹ بال لگ گیا تھا، اس لیے سوجن آ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں، اس نے کندھے اچکاتے یوں کہا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ ختیجہ بیگم نے خشمگین نگاہوں سے ایرس کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ ہنی کو چوٹ لگی ہے، اس لیے وہ آج مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، ہنی کی معصوم سی آواز دوبارہ سنائی دی۔
مائی سویٹ گرینی، میں نے کہا تھا نا چھوٹی موٹی چوٹیں تو جوانوں کو لگتی رہتی ہیں، اس میں فکر کی کوئی بات نہیں، کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گا اور کل میں آپ سے ملنے ضرور آ جاؤں گا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر ختیجہ بیگم کو بے اختیار پیار آ گیا۔ میرے پیارے اور سمجھدار بچے، تم ایسے ہی مسکراتے خوشیاں بانٹتے رہو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ڈیڈ نے مجھے ٹیکسٹ کر کے بتا دیا تھا کہ آج رات آپ کے پاس ہی رکیں گے۔ میں نے ساتھ جانے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ خیر، ہم کل صبح ملیں گے اور بہت سارا وقت اکٹھے گزاریں گے۔ ہنی نے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور موبائل کا رخ اس طرف کیا تاکہ سب نظر آ رہا تھا۔ انشاءاللہ ضرور، انہوں نے دل سے دعا کی تھی۔ پھر پیمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ہم تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ ارز مجھ سے شکوہ کر رہا تھا کہ میں اس کی ساس بن رہی ہوں بجائے تمہارے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ خاصا کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ سامنے اسکرین ختیجہ بیگم کے ساتھ ایرس بھی تھا، ان کے کندھے پر ہلکا سا سر رکھے ہوئے۔ ایرس نے بھی کیمرہ سیٹ کیا تو سب نظر آنے لگے۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی، بالکل سیریس کی طرح، جس میں ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہتے۔ ڈیڈ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ دونوں آپس میں کسی بات کو لے کر الجھیں اور وہ ان مسائل کو حل کرتے ہوئے انجوائے کریں گے۔ دیکھ لیں مام، یہ مجھے مذاق کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ اس نے ختیجہ بیگم کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے مسکراتے استفسار کیا۔ سب مسکرانے لگے تھے سوائے پیمان کے۔ نہیں، میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے ساس بننے کے طریقے بتا رہا ہے اور مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ذرا سختی کروں۔ اس پر پیمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میری کیا مجال کہ میں پیمان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ اس نے فوراً صفائی دی۔ ختیجہ بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تمہیں تنگ کریں، ہم دونوں ہی پیمان کے حق میں بات کر رہے تھے۔ اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں، پیمان آنٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا وہ ہمیں سبق پڑھا سکتے ہیں۔ اب تم سب مل کر میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، اگر وہ کچھ نہیں بول رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو کہتے رہو۔ ایسی سعادت مند اور اچھی لڑکیاں چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملتی۔ اب آپ کو ہیڈ لائٹس کہنا چاہیے تھا، کیونکہ چراغ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کے دور میں ہیڈ لائٹ سے بڑھ کر جی پی ایس اور سیٹلائٹس ہیں۔ اس کے سن لو، آپ کے پوتے کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ جو بھی ہے، اگر اپنی ساری ٹیکنالوجی ساتھ لے کر بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گی۔ ہمیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس موجود ہے، ہنی نے ترک بترک جواب دیا۔ یہ الگ بات ہے میرے ڈیڈ نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے چراغ کے بجائے ملک و ملک تلاش کیا اور تب جا کر ہمیں ملی ہیں۔ ان کا موضوع بحث پیمان کی ذات تھی اور پیمان ان کا موضوع بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ بات ایرس نے بھی نوٹ کی تھی۔ آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی، پیمان نے پہلی بار بات کی تھی، ورنہ وہ کب سے خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے، تم لوگوں سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پر میرے بچوں کے چہروں پر یہ مسکان دیکھ کر دلی طور پر اطمینان نصیب ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں، ہنی نے فکر مندی سے کہا۔ ارے نہیں میرے شہزادے، تم آرام کرو، کل صبح جانا، ویسے بھی میرے پاس ایرس موجود ہے اور ہم ماں بیٹا بہت ساری باتیں کریں گے۔ آئی ریئلی مس یو گرینی، ہماری کل ملاقات ہوگی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے۔ ختیجہ بیگم کی طبیعت کے پیش نظر تھوڑی دیر بعد ایرس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ان کے پاس نہ ختم ہونے والی باتیں پڑی تھیں، مگر ان کو آرام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے کچھ وقت کے لیے خاموش رہنا سب نے بہتر سمجھا۔